کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایک ہی بارش میں کئی دنوں کی تھکن بھی دھو دیتا ہے، اور اس دن میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ آئیں مل کے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم معزز سامعین کرام، ہمیشہ کی طرح صبح 6 بجے آنکھ کھلی، مگر آج کا احساس بالکل مختلف تھا۔ رات بھر ہونے والی بارش نے پوری ماحول کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ ہلکی ہلکی بوند باری اب بھی ہو رہی تھی، ٹھنڈ ہوا دل کو عجیب سا سکون دے رہی تھی، اور کئی دنوں بعد یوں محسوس ہوا جیسے قدرت نے خود رحمت کی چادر اوڑھ لی ہو۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور گلگت کی طرف روانہ ہونے کے لیے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ بارش کی بوندیں شیشوں پر اس قدر جمی تھیں کہ باہر کا منظر دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ شیشے صاف کیے، الحمدللہ کہا اور بسم اللہ پڑھ کر سفر شروع کر دیا۔ یقین کریں پچھلے کئی دنوں سے شدید گرمی نے جسم بھی تھکا دیا تھا اور دل بھی، مگر آج مجھے ایک بار پھر اللہ کا وعدہ یاد آیا کہ مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ یہی ٹھنڈی ہوا، یہی بارش اور یہی موسم اس وعدے کی خوبصورت دلیل ہے۔ نیچے مین بازار پہنچ کر معلوم ہوا کہ بارش کی وجہ سے مسافر کم تھے، اس لیے صرف ایک گاڑی جائے گی۔ میں نے اپنی گاڑی وہیں کھڑی کی، کوٹ پہنی اور دوسری گاڑی میں مدد کے لیے چلا گیا۔ میرے ساتھ ایک اور دوست بھی تھا اور ہم دونوں گاڑی کے پچھلے سیڑھی پر بیٹھ کر اس حسین موسم سے لطف اندوز ہوتے ہوئے گلگت کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں جب بھی کوئی مسافر ملتا میں نیچے اتر کر اسے بٹھاتا، سامان احتیاط سے گاڑی کے چھت پر رکھتا، پھر دوبارہ سیڑھی پر آ بیٹھتا۔ یہ صرف سفر نہیں تھا، یہ ہماری روزی بھی تھی اور ہماری ذمہ داری بھی۔ جو راستہ چند روز پہلے گرد و غبار سے بھرا رہتا تھا، آج بارش نے اسے دھو کر بالکل صاف کر دیا تھا۔ نہ مٹی اڑ رہی تھی، نہ دھول کا نام و نشان تھا، صرف ٹھنڈی ہوا، بارش کی خوشبو اور پہاڑوں کی خاموش خوبصورتی ہمارے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ پھر کیا تھا، ایک مقام ایسا بھی آیا جہاں بارش کے دنوں میں اکثر لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ رہتا ہے۔ وہاں پہنچ کر بے اختیار دل سے دعا نکلی، یا اللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنے فضل و کرم سے ہر مسافر کو اپنی حفاظت میں رکھ اور اس راستے کو ہر آفت سے محفوظ فرما۔ الحمدللہ خیریت سے وہ خطرناک حصہ بھی پار کر لیا۔ کچھ دیر بعد میں اکیلا گاڑی کے چھت پر بیٹھا تھا، مگر سچ کہوں مجھے تنہائی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میرے ساتھ ٹھنڈی ہوا تھی، بارش کی خوشبو تھی، بادلوں سے ڈھکے پہاڑ تھے اور اللہ کی بے مثال نعمتیں تھیں۔ میں بار بار دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ کئی دنوں کی سخت گرمی کے بعد آج اس نے ایسا خوبصورت دن نصیب فرمایا۔ یوں قدرت کے حسین نظاروں سے لطف اٹھاتے ہوئے ہم آخر کار گلگت پہنچ گئے، جہاں نجفی بھائی ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے ملے۔ انہوں نے کہا، بھائی چلو آج موسم بھی خوبصورت ہے، ڈوڈو کھاتے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، ہم قریب ہی ایک ہوٹل میں جا کر بیٹھے۔ گرما گرم ڈوڈو اور نان، باہر ٹھنڈی ہوا اور اوپر بادلوں سے ڈھکا آسمان۔ یقین کریں اس لمحے ہر لقمہ پہلے سے زیادہ مزیدار لگ رہا تھا۔ بعض اوقات کھانے کا اصل ذائقہ صرف مسالوں میں نہیں بلکہ موسم اور سکون میں بھی ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد ہم واپس اڈا آئے۔ نجفی بھائی اپنی گاڑی صاف کرنے میں مصروف ہو گئے کیونکہ بارش نے پوری گاڑی کو گندا کر دیا تھا۔ انہیں دیکھ کر ایک بات دل میں آئی کہ ڈرائیور کی زندگی آسان نہیں ہوتی۔ دھوپ ہو یا بارش، سردی ہو یا گرمی، ہر حال میں وہ صرف ایک امید کے ساتھ نکلتا ہے کہ آج بھی اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ بارش کچھ دیر کے لیے رک چکی تھی، مگر ٹھنڈی ہوا اب بھی دل کو عجیب سا سکون دے رہی تھی۔ ہم نے بسم اللہ پڑھا اور اپنے گاؤں کی طرف واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ راستے میں ایک مقام پر مسافروں کا سامان احتیاط سے تارپال سے باندھا، کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ بارش کسی بھی وقت دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ ہماری ذمہ داری صرف مسافروں کو ان کی منزل تک پہنچانا نہیں ہوتا بلکہ ان کی امانت کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ چند ہی لمحوں بعد بارش پھر برسنے لگی۔ میں حسب معمول گاڑی کے سیڑھی پر بیٹھ گیا۔ بارش کی ٹھنڈی بوندیں چہرے پر پڑ رہی تھیں، چاروں طرف بادل، دھند اور سرسبز پہاڑ۔ یقین کریں وہ لمحہ لفظوں میں بیان کرنا آسان نہیں۔ کئی دنوں کی شدید گرمی کے بعد اللہ نے ایسا موسم عطا کیا تھا کہ دل بار بار شکر ادا کر رہا تھا۔ پھر کیا تھا، گورو پہنچ کر حسب معمول میں صابر بھائی اور اکبر بھائی کے پاس چلا گیا۔ صابر بھائی کی محبت بھری چائے اور اکبر بھائی کے ہاتھ کا بنا ہوا چھاپ شورو، یقین کریں اس کا ذائقہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ کبھی گلگت بلتستان خاص طور پر گورو آئیں تو ایک بار ضرور اکبر بھائی کے ہاتھ کا چھاپ شورو آزمائیں۔ یہ صرف ایک کھانا نہیں بلکہ یہاں کی مہمان نوازی، محبت اور ثقافت کا ذائقہ بھی ہے۔ چائے اور چھپ چھورو کے بعد ہم نے دوبارہ بسم اللہ پڑھا اور اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا، زندگی میں موسم ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتے۔ جیسے گرمی کے بعد بارش آتی ہے، ویسے ہی مشکل کے بعد آسانی بھی ضرور آتی ہے۔
بس اللہ پر بھروسہ رکھیں، محنت جاری رکھیں اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ یہی سکون ہے، یہی اصل کامیابی ہے۔ اسی کے ساتھ اس سکون بھرے ولاگ کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے سفر کے ساتھ۔ اللہ حافظ، فالو۔